أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. اور اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے، لہو من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کے سب اسی کے ہیں. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتی، اور ان میں سے جو اللہ کے نزدیک بڑے مقبول اور مقرب ہیں وہ اس کی عبادت سے عار نہیں کرتے. ولا یستحسرون، اور نہ ہی اس کی عبادت سے تھکتے ہیں. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اس دن اور رات اس ہی کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا بھی وہ سستی نہیں کرتے. ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا ان دلائل کے باوجود بھی ان لوگوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں زمین میں. ہم ینشرون، کہ وہ ان کو زندہ کریں گے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اور بالفرض اگر اللہ کے سوا اور معبود بھی ہوتے ان زمینوں اور آسمانوں میں تو البتہ فساد پھیل جاتا. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سب امور سے، وہ عرش کا مالک ہے. عما یصفون، جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا اور وہ سب سے باز پرس کرے گا. ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا خدا کو چھوڑ کر انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں. قل ہاتوا برہانکم، کہہ دیجئے لے آؤ تم اپنی دلیل. ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ میرے ساتھ والوں کی کتاب یعنی قرآن اور مجھ سے پہلے لوگوں کی کتابیں. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے. الحق کا حق کو، فهم معرضون، اور وہ اس سے اعراض کر رہے ہیں. آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے دلائل بیان کیے ہیں. فرمایا وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ جتنا کچھ آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے وہ سب کا سب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے. آسمانوں اور زمینوں کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کا پابند ہے اور اللہ کے حکم سے ذرا برابر بھی سرتابی نہیں کر سکتا. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَهِ، آسمانوں میں اور زمینوں میں، آسمان پر فرشتے ہیں اور مخلوقات ہیں، زمین پر انسان ہیں، جنات ہیں اور بے شمار مخلوقات ہیں. سب کی سب پر حکم، اختیار، تصرف اللہ کا چلتا ہے. اور فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ مخلوقات جو اللہ کے نزدیک ہیں یعنی اللہ کے مقبول ہیں اور مقرب ہیں. مراد اس سے فرشتے ہیں، عرش کو اٹھانے والے فرشتے، آسمانوں پر ڈیوٹیاں دینے والے فرشتے، زمین پر رہنے والے فرشتے، جتنے بھی ہیں. لا یستکبرون عن عبادتہ، اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے یا اللہ کی عبادت سے عار نہیں کھاتے، اللہ کی عبادت سے سستی یا اللہ کی عبادت میں کوتاہی
دو وجہوں سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تکبر کی بنا پر کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے، میں نہیں پڑھتا نماز، کون مجھے زبردستی پڑھا سکتا ہے، یا عار سے بچنے کے لیے، اور عار یہ کہ میں کیوں جو ہے وہ سجدہ کروں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا تھا، سارے فرشتوں کو حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فرشتوں نے کوئی عار نہیں سمجھی بلکہ سب نے سجدہ کر دیا، اور شیطان نے اپنے لیے عار سمجھتے ہوئے کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اس کو تو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، تو میں کیوں سجدہ کروں، میں تو اس سے افضل ہوں۔ تو فرمایا کہ فرشتوں کے اندر یہ دونوں خصلتیں نہیں ہیں، نہ وہ اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی عبادت سے عار کھاتے ہیں، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہیں، ولا یستحسرون، اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں عبادت سے، ان کو تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کچھ آوازیں سن رہے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو کوئی آواز نہیں آ رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آوازیں سن رہا ہوں آسمان کے چرچرانے کی۔ چرچرانا کہتے ہیں جس طرح چارپائی پہ اگر کوئی وزنی آدمی بیٹھ جائے یا دو تین آدمی اکٹھے چارپائی پہ بیٹھ جائیں تو اس سے آوازیں نکلتی ہیں، اسے چرچرانا کہتے ہیں۔ فرمایا میں چرچرانے کی آوازیں سن رہا ہوں، آسمان چرچرا رہا ہے، اور آسمان کو حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں چرچرا رہا ہے آسمان؟ فرمایا کہ آسمانوں پر ایک بالشت کے برابر، ایک انگلی کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتے سجدہ نہ کر رہے ہوں، سب کے سب فرشتے سجدے کر رہے ہیں۔ تو فرشتے اللہ کی عبادت سے بالکل نہیں تھکتے ہیں، رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے کہ جس وقت فرشتے اللہ کی عبادت سے غافل ہوں، ہر وقت وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ جس دن سے اللہ نے جس فرشتے کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر قیامت کی صبح تک وہ فرشتے اللہ کی عبادت ہی کرتے رہیں گے، اور اتنی کثیر تعداد میں ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے، ہمارے خانہ کعبہ کے بالکل اوپر عرش پر بنا ہے، اس بیت المعمور کا طواف فرشتے کرتے ہیں، اور جس فرشتے نے پہلی بار طواف کیا قیامت تک اس کی دوبارہ باری طواف کرنے کی نہیں آئے گی، اتنی کثرت کے ساتھ فرشتے موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی عبادت سے تھکتے بھی نہیں ہیں، اور ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا ہر فعل عبادت ہی ہے۔ اب ذہن کے اندر یہ اشکال آتا ہے کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ کسی اہم کام کے اندر مشغول ہوتا ہے تو دوسرے کام کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، کوئی بارش برسانے والا ہے، کوئی وحی لانے والا ہے، کوئی جو ہے وہ اعمال لے کے آنے والا ہے، کوئی اعمال لے کے جانے والا ہے، کوئی انسان کے جو ہے وہ حفاظت کرنے والا، مختلف ڈیوٹیاں ہیں۔ تو ذہن میں آتا ہے کہ جب بندہ مشغول ہو ایک کام میں تو دوسرے کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے، دوسرے کام کی طرف توجہ نہیں ہوتی، ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ فرشتوں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک کام میں لگ کر دوسرے کام کو بھول جائیں یا سستی کریں یا غفلت ہو جائے، بالکل نہیں۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جس طرح انسان دنیاوی کام کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، زراعت کرتا ہے، اور جو ہے وہ تعلیم تعلم کرتا ہے، دنیا کے کام کرتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، اس کے باوجود وہ سانس بھی لیتا ہے اور وہ پلکیں بھی جھپکتا ہے۔ حالانکہ سانس لینا بھی الگ کام ہے، پلک جھپکنا بھی الگ کام ہے، تو یہ ہر ایک کام کرتے ہوئے سانس بھی لیتا ہے، پلک بھی جھپکتا ہے، اور ایک منٹ کے لیے سانس کو روکتا بھی نہیں ہے بلکہ وہ چل رہی ہے، اور آنکھیں اس کی، پلکیں اس کی جھپک رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ فرشتوں کی جو عبادت ہے نا، فرشتوں کی عبادت وہ انسان کے سانس لینے کی طرح ہے اور انسان کے پلک جھپکنے کی طرح ہے۔ جس طرح کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں پلک جھپکنے سے اس کام میں رکاوٹ نہیں پیدا ہوتی، کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں سانس لے رہے ہیں تو وہ کام ساتھ کر رہے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں،
کیونکہ یہ انسان کی وہ بنیادی ضرورت ہے، تو فرشتوں کے لیے بھی عبادت اسی طرح ہے جس طرح ہم سانس لیتے ہیں۔ لا یستحسرون، وہ اللہ کی عبادت سے بالکل بھی تھکتے نہیں ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، رات ہو دن ہو، ہر وقت وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ لا یفترون، کبھی بھی وہ اسے روکتے نہیں ہیں، کبھی بھی سستی نہیں کرتے، ہر وقت وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، یہ ایک عقلی دلیل اللہ نے دی اپنی وحدانیت پر، کہ اللہ جل جلالہ وہ ذات جس نے آسمانوں و زمینوں کو بنایا اور اس کائنات کا خالق، مالک، حقیقی، مدبر، متصرف ہے، اس کو چھوڑ کر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ام اتخذوا آلہۃ من الارض، زمین میں اور بھی انہوں نے خدا بنا رکھے ہیں، معبود بنا رکھے ہیں۔ مکہ والوں کے بت مشہور ہیں، اور اسی طرح سورج کو سجدہ کرنے والے بھی ہیں، آگ کو سجدہ کرنے والے بھی ہیں، اور جو ہے وہ مورتیوں کو بھی سجدہ کرنے والے موجود ہیں۔ تو کیا اس اللہ کو چھوڑ کر لوگوں نے زمین میں اوروں کو معبود بنا رکھا ہے؟ ہم ینشرون، کہ وہ جن کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، جن کے سامنے حاجتیں پیش کر رہے ہیں، جن کے سامنے جھک رہے ہیں، جن کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، کیا وہ ان کو دوبارہ زندہ کریں گے؟ فرمایا تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے کہ جن جن کی پوجا ہو رہی ہے، کیا وہ ان کو زندہ کریں گے؟ ہرگز نہیں، وہ تو خود مردہ ہے، وہ تو خود جو ہے وہ بے جان ہیں، وہ کیسے زندہ کریں گے؟ تو پھر سوچو، رب وہ ہے کہ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کرے۔ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین اور آسمان میں دو معبود ہوتے، دو خدا ہوتے، تو کائنات کا نظام چل سکتا ہی نہیں تھا۔ لفسدتا، درہم برہم ہو جاتا، فساد مچ جاتا۔ اگر دو خدا ہوتے، تم نے تو لاکھوں بنائے ہوئے ہیں، ہزاروں بنائے ہوئے ہیں، ہر حاجت کا الگ خدا بنایا ہوا ہے۔ اگر زمین و آسمان کے اندر ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی اور خدا ہوتا، تو زمین و آسمان کا نظام چل ہی نہیں سکتا تھا، درہم برہم ہو جاتا۔ ایک رب حکم دیتا بارش ہو جائے، دوسرا رب حکم دیتا بارش رک جائے نہ ہو، ایک رب حکم دیتا کہ دھوپ نکل جائے، دوسرا رب حکم دیتا دھوپ نہ نکلے، ایک رب حکم دیتا کہ کائنات کے اندر جو ہے وہ نظام اس طرح چلنا چاہیے، دوسرا نہیں اس طرح چلنا چاہیے، تو کیا ہو جاتا بھائی؟ فساد ہو جاتا، کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ کائنات تو بہت بڑی چیز ہے، ایک چھوٹی سی سلطنت کے اندر، بادشاہت کے اندر دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، دو بادشاہ آ جائیں تو درم برم ہو جاتا ہے۔ 71 سے پہلے پاکستان سارا ایک تھا، اور 71 کے بعد دو لخت ہو گیا۔ کیوں؟ دو حکمران پیدا ہو گئے، دو حکمرانی کے دعوے دار پیدا ہو گئے، ادھر بھٹو ادھر مجیب، تو کیا ہوا پھر؟ ٹوٹ گیا، دو لخت ہو گیا، فساد مچ گیا، اور بالکل تباہی ہوگی۔ تو فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان کے اندر دو الہ ہوتے تو البتہ فساد برپا ہو جاتا۔ تو اس لیے معلوم ہوا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ فسبحان اللہ رب العرش العظیم، اللہ کی ذات پاک ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ عما یصفون، جتنی بھی باتیں لوگ بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، گھڑتے ہیں، ان سب سے اللہ پاک ہے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ وہ ذات ہے کہ لا یسأل عما یفعل، اللہ جو